جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو آپ چاہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا، جس طریقے سے چاہیں گے اسی طریقے سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ کر پھونک دیا کریں۔ کسی سے اپنی بات منوانی ہے، دشمن کو زیر کرنا ہے، دشمن کو تابع کرنے کے لیے بھی یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ دشمن بھی آپ کے تابع ہو جائے گا۔ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے اللہ کے یہ نام پڑھ کر پھونک دیں، جس طریقے سے آپ چاہیں گے اسی طریقے سے آپ کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا وظیفہ مجرب وظیفہ اپنی بات منوانے کے لیے، اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہے، اپنی بات کو منوانا ہے، اللہ کے یہ نام پڑھ کر پھونک دیں، جس طریقے سے آپ چاہیں گے اسی طریقے سے آپ کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی، وہ کام اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں۔ اگر دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہیں، دشمن بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگے گا، آپ کی بات مانے گا، سنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسا مجرب وظیفہ ہے، اس عمل کو کریں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال میسج سے گریز کیا کریں، مصروفیات کی وجہ سے میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، تب اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں سمجھیں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں، عمل کیا کریں۔ آسان الفاظ میں وظیفہ سمجھا دیا جاتا ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی۔ جو وظیفہ بتایا جائے اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کریں، بلکہ وظیفہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں یا دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اپنے مقصد کا تصور رکھ کے ان کلمات کو آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے تہجد کے ٹائم پہ یا بعد از نماز عشاء کرنا ہے، وطر پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر۔ اگر آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے تو یہ مسجد میں عمل نہیں کریں گے بلکہ گھر میں جا کے کریں گے، تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ پاک صاف لباس، پاک صاف جگہ، تنہائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جو نام آپ کو اللہ کے بتانے جا رہا ہوں، ان نام کی تعداد بتا دی ہے، پڑھنے کا طریقہ، درود ابراہیمی کی تعداد بتا دی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں، دشمن کا تصور رکھ کے آپ اس پر پھونک دیں، وہ بھی آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اگر کسی سے آپ نے کوئی اپنی بات منوانی ہے، کوئی کام نکلوانا ہے، تو آپ اس کا تصور رکھ کے ان اسم مبارکہ کی تعداد جو بتائی ہے اس تعداد سے پڑھ کے اس پر پھونک دیں، تصور رکھ کے پھونک دیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر ہے سامنے پڑی ہے تو اس پر پھونک دیں، آپ کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی، جس طریقے سے آپ چاہیں گے اسی طریقے سے آپ کی بات کو مانا جائے گا، اسی طریقے سے وہ کام ہوگا جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے عزیز الجبار المتکبر۔ عزیز الجبار المتکبر آسان وظیفہ ہے، عزیز الجبار المتکبر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ 3 اسم مبارک، عزیز الجبار المتکبر۔ اول آخر درود ابراہیمی کی تعداد 360 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، عزیز الجبار المتکبر۔ بہت آسان وظیفہ ہے، مختصر اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کا ہر کام ویسے ہوگا جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اتنا مختصر اور مجرب وظیفہ آپ کریں تو صحیح۔ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کریں۔ کسی کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو کریں۔ دشمن کو قدموں میں لانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کریں۔ تصور رکھ کر پھونک دیں، آپ کی ہر بات سنی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ دشمن بھی قدموں میں گر کر آپ سے معافیاں مانگتا پھرے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اتنا مجرب وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ کوئی شرکیہ کلمات نہیں بتا رہا آپ کو، میں ایرا گہرا وظیفہ نہیں بتا رہا، میں اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ عزیز الجبار المتکبر، اول آخر درود ابراہیمی، اپنے مقصد کا تصور رکھ کے جائز کام کے لیے آپ یہ عمل کریں۔
آپ کی ہر بات سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ وظیفہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں اتنے سوالات آتے ہیں کہ جواب دیتے دیتے بندہ تھک جاتا ہے۔ جب ایک وظیفہ مکمل طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، تعداد بتائی جاتی ہے، طریقہ بتایا جاتا ہے، ٹائم بتایا جاتا ہے، تو باقی کیا بچتا ہے؟ اور اجازت عام ہے، ہر ویڈیو میں تقریباً میں بتاتا ہوں کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کمنٹ میں اجازت لیں، فلاں جگہ اجازت لیں، واٹس ایپ پر رابطہ کریں، نہیں ضرورت آپ کو رابطہ کرنے کی۔ وظیفے کو سمجھیں اور کریں۔ جزاک اللہ۔